بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج آپ سب کو زحمت دینے کا مقصد جو کچھ دنوں سے یہاں پہ خاص طور پر ڈسٹرکٹ سینٹر یا اور جگہوں پہ بھی، لیکن خاص طور پر وہاں پہ جس طرح کی سچویشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ امن کی بات کرتی ہے، پیار کی بات کرتی ہے۔ ہم نے کبھی بھی لسانیت یا دیگر چیزوں کو فروغ نہیں دیا، اور آج ہم آپ کے توسط سے سارے جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان سب سے یہی عرض ہے کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہو جائیں گے، لیکن یہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے پہل کرتی ہے۔ ہم حاضر ہیں ہر بات کے لیے، اور ہمارے رہنماؤں نے، سعید غنی صاحب نے، وقار صاحب نے، اور سب نے کہا ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا سینٹرل میں اس کی کسی جج صاحب سے ہی کروائی جائے، جو بھی انویسٹیگیشن ہے، تاکہ ساری چیزیں سامنے ہوں۔ اور میں ایم کیو ایم پاکستان کے بھی رہنماؤں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں، اور بجائے ایک صورتحال کو مزید اس میں ٹینس پیدا کرنا یا اس کو زیادہ الجھانے کی بجائے افہام و تفہیم کی بات کی جائے، اور جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو فوکس کیا جائے۔ سب اپنی بات کریں، اپنے منشور کی بات کریں، اپنی جو کیمپین ہے اس کو چلائیں، بجائے اس کے کہ صرف اس طرح کا تاثر جائے ہماری باتوں سے، ہماری تقاریر سے، کہ اشتعال دلانے والی کوئی بات نہ ہو۔ جب وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ان چیزوں میں شامل نہیں ہیں، تو پھر آئیں وہ بھی اس بات پہ زور دیں کہ جوڈیشل طریقے سے اس کی انکوائری ہو۔ دیکھیں، اس سے کوئی اور فریق بھی تو فائدہ لے سکتا ہے نا، اس طرح کی اور ہوا دے کے۔ کراچی کا امن بڑی مشکل سے واپس آیا، بڑی قربانیاں ہیں ہماری پاک فوج کے جوانوں کی، رینجرز کی، سندھ پولیس کی، ہمارے شہریوں کی۔ اب دوبارہ اس طرف جانا جو 2016 والا جو ایک سلسلے تھے یا اس سے پہلے کے، اس طرف جانے کی نہیں ضرورت۔ ہمیں آپس میں مل کر سب نے رہنا ہے، اور سب ہمارے اپنے ہیں، سب بھائی بہن ہیں۔ اب بھی جو جان سے گئے ہیں وہ بھی تو کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی ہوگا۔ اسی طرح کیا اور گھروں میں بھی صف ماتم بچھانے کی ضرورت ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے۔ اور کیا یہ چیزیں پھر وہ جو پہلے ایک حالات ہوتے تھے جس میں نہ صرف کراچی بلکہ حیدرآباد اور دیگر جگہوں پہ بھی اس طرح کی صورتحال تھی، کیا ہم دوبارہ اس طرف جانا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے۔ تو ہم لوگ پہل کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آئیں مل کر اس بات کو روکیں، اور جو بھی مجرم ہے چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، اور یہ تب ہوگا جب پراپر انویسٹیگیشن ہوگی اور جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہوگی، تو کسی کو بھی اس پہ اف اینڈ بٹس نہیں آئیں گے۔ تو آج کی جو آپ کو ہم نے یہاں پہ حاضر ہیں آپ کے سامنے، اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جائے، اس کو الیکشن کی طرح ہی کرنا چاہیے، نہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ ایک ٹینس ہو اور حالات جو ہیں وہ خراب ہونے کی طرف جائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں دیگر لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو بھی یہاں پہ رہتے ہیں کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ماحول بہتر رہے اور الیکشن خیر خوبی سے 8 فروری کو ہو جائیں۔ پھر جس کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے یہ تو یہاں کے رہنے والوں کا فیصلہ ہوگا جو سب کو قبول کرنا پڑے گا۔ بس اتنی مختصر سی بات تھی۔ دیکھیں، ہمارا قبضہ یہاں کے رہنے والوں کے دلوں پہ تو ہو سکتا ہے، باقی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایسی کوئی بھی ماضی کا نہیں رہا کہ ہم نے کوئی اس طرح کی چیزیں کی ہوں، دھونس دھاندلی کی بات کی ہو، بھتے کی بات کی ہو، بوری بند لاشوں کی سیاست کی ہو، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کی ہو۔ پیپلز پارٹی کا کبھی بھی یہ ٹریک ریکارڈ نہیں رہا،
ہاں ہم نے یہاں خدمت ضرور کی ہے، اگر قبضہ کیا ہے تو لوگوں کے دلوں پہ ضرور کیا ہے۔ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ایک ترقی کا، بہتری کا، بھلائی کا، امن کا جو ویژن ہے یا جو منشور ہے، اس کو جب سندھ گورنمنٹ تھی ہماری تو مکمل طور پر کوشش کی، اور یہ جو ترقی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ جو بہتری آئی ہے، جس کا ہمیں آپ نے دیکھ لیا کہ رسپانس ملا، جو بلدیاتی انتخابات تھے اور یہاں پہ میئر بھی جیالہ ہے، تو یہ بات ضرور ہے۔ باقی ہم کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ دیکھیں، پولیٹیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس طرح کی سزاؤں کو اپریشیٹ نہیں کرتی، لیکن یہ مکافات عمل ہے، اور جس طرح کی صورتحال 2018 یا اس سے پہلے رہی، ہم تو بہت شروع سے فیس کر رہے ہیں۔ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تب بھی ہم پر اس طرح کے جھوٹے غلط کیس بنائے گئے، ہماری لیڈرشپ پہ بے گناہ قید رہے، ہماری لیڈرشپ، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سالوں قید رہے ہیں بے گناہ، اور اس طرح کے فیصلے ہماری لیڈرشپ کے خلاف آتے رہے ہیں، لیکن یہ مکافات عمل ہے۔ بلکہ مجھے تو شاید آپ یہ کر دیجیے گا تصحیح میری، کہ یہ وہی جج صاحب ہیں نا کہ جن کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے خان صاحب، بڑا اپریشیٹ کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مرد مومن ہے کہ جس نے اس وقت میاں صاحب کے خلاف جو فیصلہ سنایا، یا کچھ اور جو ان کے سیاسی مخالفین تھے، جب ان کے خلاف فیصلہ آتا تھا تو تب تو یہی جج صاحب بہت زیادہ بڑے اچھے انسان تھے۔ آج جب یہ فیصلہ آیا ہے تو اب سب ان کے خلاف ہو گئے۔ مجھے بڑا افسوس ہے جو وکلا ہیں بانی پی ٹی آئی کے، کہ وہ بجائے کیس کو آئینی طور پر، قانونی طور پر چلانے کے، وہ پولیٹیسائز کرتے ہیں۔ وہ یہ جرم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، سائفر کیس ہو یا آج والا کیس ہو، بلکہ وہ جو بیان جمع کرانے کے لیے بھی جو آج میڈیا پہ تھا کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ دیں، تو وہ بھی وہ جمع نہیں کرا رہے۔ تو یہ کیا کیس 2 دن میں چلا ہے، 3 دن میں چلا ہے؟ تو کافی عرصے سے کیس چل رہا تھا، اور کل جو فیصلہ آیا اس میں بھی ان کے وکلا جو تھے وہ بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے اپنے کلائنٹ کو، اور صرف پولیٹیسائز کر کے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح پارٹی کے کوئی چیئرمین بن گیا، کوئی اور عہدے لے لیے۔ تو یہ صرف ایک سیاسی اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک چیز کو میں آج اپریشیٹ ضرور کروں گا، بشرا بی بی صاحبہ کو، کہ وہ سزا کے بعد خود جیل پہنچ گئیں، اور پی ٹی آئی کے دیگر سورما جو ہیں، وہ جو مراد سعید پتہ نہیں کون کون جن کے خلاف فیصلے آئے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہے۔ جی دیکھیں، ہم اس پہ ضرور ان سے رابطہ کریں گے، بلکہ میری سجیشن ہوگی کہ ڈسٹرکٹ وائز یا ایک کمیٹیز بنا دی جائیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، جماعت اسلامی ہے، جو یہ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین لڑ رہے ہیں، یا جو لوگ بھی ہیں، تاکہ اس طرح کا تناؤ نہ ہو۔ دیکھیں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کراچی اس میں واپس چلا جائے کہ جب یہاں پہ جلاؤ گھیراؤ اور اس طرح کی لاشوں کی سیاست ہوتی تھی۔ پیپلز پارٹی بالکل نہیں چاہتی، اور ہم امن چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اگر ایک قسم کا جھکنا بھی پڑتا ہے تو ہمیں اس میں ہم آر محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں امن چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی خائف ہے کسی چیز سے، وہ بھی ہمارا ماضی کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے۔ ہم پرامن ضرور ہیں، لیکن ہم کسی سے وہ ڈرتے یا اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ دیکھیں، اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہے، ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن